السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا سبق ہے، اس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی وہ باتیں ہیں، کون سے وہ اصول ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں عربی تکلم میں عبور حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ہیں اگر ہم ان کی رعایت رکھیں تو ہمیں عربی تحریر کے اوپر عبور حاصل ہو سکتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے، تکلم اور تحریر میں، کس ماحول میں اور کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں، آج اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے عربی تکلم کو لے لیتے ہیں کہ عربی تکلم اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ عربی تکلم کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر آپ کو عربی کا بنیادی گرامر، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بنیادی گرامر کیا ہے؟ بنیادی گرامر واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ لفظ واحد ہے، اس کا تثنیہ کیا ہے، یہ اس کا جمع کیا ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ مذکر ہے، اس کا مؤنث کیا ہے، مذکر مؤنث کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے، یہ غائب کا ہے، یہ متکلم کا ہے۔ یہ بنیادی گرامر ہے، اگر آپ کو یہ آتا ہے آپ عربی تکلم کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تکلم کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کی عربی آپ کو آتی ہو، عربی میں اس کا نام آپ کو آتا ہو۔ جیسے روزمرہ میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں، پانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو آنا چاہیے، روٹی کو کیا کہتے ہیں آپ کو آنا چاہیے، سالن کو کیا کہتے ہیں اس کا نام، یعنی روزمرہ کی جو چیزیں، موبائل ہے، چارجر ہے، بستر ہے، ان سے ہم جو ہے وہ یہ ہم اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں اور دن بدن مزید الفاظ جو ہے وہ یاد کرتے جائیں۔ یہ ہے ذخیرہ ہمارے پاس الفاظ کا ہونا چاہیے۔ نمبر 3 عربی سننا۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں تب تک ہم بول نہیں سکتے۔ عربی کا سننا بہت ہی ضروری ہے روزانہ، اور آج کل ہمارے اس دور کے اندر تو بڑا ہی آسان ہے، موبائل لگا کے کوئی عربی چینل لگائیں، اس کے اندر وہ آپ 15-20 منٹ آپ سنیں، یا کوئی عربی واقعہ لگا لیں، واقعے سے اسے سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ عربی کوئی واقعہ لگا لیں یوٹیوب سے اور اس کو آپ سنیں، روزانہ آپ سنیں۔ اگر آپ کو 1-2 لفظ کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ کا یہ ٹائم فضول نہیں گیا۔ اور فرض کریں اگر آپ کو ایک لفظ کی بھی سمجھ نہیں آتی تب بھی آپ سنیں، ایک دن سمجھ نہیں آئے گی، 2 دن نہیں آئے گی، تیسرے دن آ کے آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ یہ تو تیسرے نمبر پر ہے کہ عربی ہم سنیں۔ نمبر 4 عربی کا درست تلفظ ہو، کہ عربی جب بھی ہم بولیں عربی لہجے میں بولیں اور اس کو اپنی اردو، پشتو اور پنجابی میں نہ بولیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عربی ماحول ہے۔ جب تک ماحول نہیں ہے باقی ساری چیزیں بیکار ہے۔ ماحول نہیں ہے تو گرامر بھی بیکار، ماحول نہیں ہے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ بھی بیکار، ماحول نہیں ہے آپ کا تلفظ اور آپ مخارج کے ساتھ عربی بولتے ہیں وہ بولنا بھی بیکار، اور عربی سننا بھی بیکار۔ جو آخر میں نے بات عرض کر دی کہ ماحول جب تک نہیں ہوگا باقی ساری چیزیں ختم۔ ماحول کیسے؟ ماحول 2 طریقے سے، ایک اپنا انفرادی ماحول بنانا اور ایک اجتماعی ماحول۔ اجتماعی ماحول تو یہ ہے کہ ادارے والے یہ لازم قرار دے دیں کہ ہمارے ادارے کے اندر کوئی طالب علم بھی، کوئی بچہ بھی وہ اردو زبان میں بات نہیں کرے گا، وہ پشتو زبان میں بات نہیں کرے گا، پنجابی میں بات نہیں کرے گا، وہ اس نے اگر بات کرنی ہے تو وہ عربی میں بات کرے گا۔ یہ ادارے کی طرف سے ماحول۔ فرض کرے اگر ادارہ ماحول نہیں بناتا تو کسی کا اپنا شوق اور ذوق ہے تو وہ اپنا ماحول کیسے بنائے گا؟ اس کے لیے دیکھیں ہر ایک بندے کے 2-3-4 دوست ہوتے ہیں، 2-4 نہ صحیح، ایک دوست تو ہر کسی کا ہی ہوتا ہے نا، ایسے تو کوئی نہیں کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ تو اس دوست کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور جب بھی میں آپ سے بات کروں گا میں عربی میں بات کروں گا، میں نے اردو میں، پشتو میں اور کسی اور زبان میں آپ سے بات کرنی نہیں ہے۔ بات اگر میں کروں گا تو میں نے عربی میں ہی کرنی ہے۔ یہ آپ اپنے لیے انفرادی ماحول پیدا کر رہے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑے گا۔ آتے تحریر کی طرف کہ عربی تحریر کے لیے کون سی بنیادی چیزیں ہیں۔ عربی تحریر کے لیے آپ کے پاس گرامر، وہاں تکلم میں بنیادی گرامر، یہاں گرامر ذرا جو ہے وہ اوپر کے لیول کی، ہائی لیول کی نہ صحیح لیکن ہائی لیول سے تھوڑا سا نیچے ہو، اور جو بنیادی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر، یعنی درمیانی لیول کے آپ کے پاس عربی گرامر، اس کی سمجھ بوجھ آپ کو ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں مختصر اور یہاں آپ کے پاس ذرا وسیع۔ اس کے لیے آسان حل یہ ہے، ہمارے پاس ایک لغت آلریڈی موجود ہونی چاہیے کہ اس لغت میں ہم اپنے جو ایسا مشکل لفظ ہو اس کا ترجمہ، اور ایسا کوئی مشکل نام آئے تو اس کا ہم ترجمہ دیکھ سکیں اور پھر لکھ سکیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں عربی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تحریر کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم عربی کتب کا مطالعہ کریں۔ مطالعے میں ہمیں ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی، ہم مطالعہ اگر عربی کتب کا کریں گے ہمارے ذوق اور شوق بھی اس سے بڑھے گا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس سے وہ عربی زبان کے اندر آہستہ آہستہ مہارت بھی پیدا ہوگی۔ عربی کتب کا مطالعہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ جیسے تکلم کے لیے سننا ضروری ہے، یہاں بھی سننا ضروری ہے، لیکن یہاں سننے سے زیادہ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔
تکلم کے اندر مطالعے سے زیادہ سننا ضروری ہے، اور یہاں پر جو ہے سننے سے زیادہ مطالعہ ضروری ہے۔ اسی طرح روزانہ عربی تحریر ہم لکھے، ایک جملہ لکھ لے، 2 لکھ لے، 3 لکھ لے، پورا مضمون نہ صحیح لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ عربی زبان اس کو مشق وہ ہم کرتے رہے، انشاءاللہ ایک جملے سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے پورا مضمون۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم مطالعہ کریں عربی کتب کا، اس میں ہم نوٹ لے لیا کریں، جو ضرب المثل ہے، محاورے ہیں، ان کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں، اپنے حافظے میں محفوظ کریں، کیونکہ یہ جو ضرب المثل ہے، محاورات ہے، ان کا سیکھنا عربی تحریر کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب بھی کوئی ایسا محاورہ آئے تو اس کو 3-4 دفعہ 10 دفعہ دہرا کر اپنے حافظے میں محفوظ کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ہم تحریر لکھے اور اس کے اندر ہمیں وہ بہت جو ہے اس کا فائدہ ہوگا اور وہ محاورہ ہمیں بہت ہی کام آئے گا۔ تو یہ تو ضروری ہے۔ اسی طرح عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک ماہر استاذ کی ضرورت ہے کہ روزانہ آپ لکھتے رہے، اپنے استاذ کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کرتے رہے کہ میں نے یہ تحریر لکھی ہے، اس کو جو ہے میں کون سی غلطی ہے وہ آپ کی اصلاح کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو دونوں چیزیں ہو گئی ہے، تو کیا ویڈیو کے ذریعے سے، کسی کورس کے ذریعے سے ہم عربی تکلم سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میرے خیال میں یہ کہ آپ کورس کے ذریعے سے عربی تکلم نہیں سیکھ سکتے۔ اس کورس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی سے جو ہے وعدہ اور معاہدہ کر لیں کہ جب بھی ہم آپس میں بات کریں گے عربی زبان میں کریں گے۔ یہ معاہدہ اگر آپ کر لیں گے، یہ اس کورس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ جو یوٹیوب کے اوپر ادھر ادھر عربی تکلم کے کورس کرائے جاتے ہیں نا، عربی تکلم کا کورس نہیں ہے۔ عربی تکلم کے لیے بنیادی چیز ماحول ہے۔ ہاں، عربی تحریر کے لیے آپ کورس کروا سکتے ہیں، کورس سے اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور ایسے ہے بھی، اس کا فائدہ نظر بھی آتا ہے۔ مدارس کے اندر بھی ہم 8 سال پڑھ لیتے ہیں، مدارس کے اندر بھی ہم 8 سال کورس کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر پھر بھی فرق نہیں پڑتا، ہم تکلم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ماحول نہیں ہے۔ تو وہاں پر بنیادی چیز ماحول ہے، اور یہاں بنیادی چیز عربی لکھنے کی مشق ہے۔ یہ دونوں فرق ہے دونوں میں۔ اللہ آئندہ ویڈیو کے اندر عربی زبان کی انشاء اور تحریر پہ جو بنیادی اصول ہے اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔